بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الاقترانیات من الشرطیات، یہ فصل ہے اقترانیات شرطیات کے بیان میں۔ وحالها فی الاشکال الاربعۃ، اور ان کا حال اشکال اربعہ میں، والضروب المنتجۃ، اور نتیجہ دینے والی ضروب میں، والشرائط المعتبرۃ، اور معتبر شرائط میں، کحال الاقترانیات من الحملیات، مثل اقترانیات حملیات کے ہے، سواء بسواء، برابر سرابر۔ مثال الشکل الاول، شکل اول کی مثال، فی المتصلۃ، قضیہ متصلہ میں، کلما کان زید انسانا، جب بھی زید انسان ہوگا، کان حیوانا، تو حیوان ہوگا، وکلما کان حیوانا، اور جب بھی وہ حیوان ہوگا، کان جسما، تو وہ جسم ہوگا، ینتجو، یہ نتیجہ دے گا، کلما کان زید انسانا، جب بھی زید انسان ہوگا، کان جسما، تو وہ جسم ہوگا۔ مثال الشکل الثانی، شکل ثانی کی مثال، کلما کان زید انسانا، جب بھی زید انسان ہوگا، کان حیوانا، تو وہ حیوان ہوگا، ولیس البتہ، اور ہرگز یہ بات نہیں ہے، اذا کان حجرا، کہ جب وہ پتھر ہو، کان حیوانا، تو وہ جسم ہوگا، ینتجو، یہ نتیجہ دے گا، لیس البتہ، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، ان کان زید انسانا، اگر زید انسان ہو، کان حجرا، تو وہ پتھر ہوگا۔ مثال الثالث منہا، قضیہ متصلہ سے شکل ثالث کی مثال، کلما کان زید انسانا، جب بھی زید انسان ہوگا، کان حیوانا، تو وہ حیوان ہوگا، وکلما کان زید انسانا، اور جب بھی زید انسان ہوگا، کان کاتبا، تو وہ کاتب ہوگا، ینتجو، یہ نتیجہ دے گا، قد یکون اذا کان زید حیوانا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب زید حیوان ہو، کان کاتبا، تو وہ کاتب ہوگا۔ قیاس اقترانی شرطی قیاس اقترانی حملی کی طرح ہے، یعنی اس کے بھی وہی اشکال اربعہ ہیں، کچھ ضروب نتیجہ دینے والے ہیں اور کچھ نہیں ہیں، اور اس کی بھی وہی شرائط ہیں۔ قیاس اقترانی شرطی قیاس اقترانی حملی کی طرح ہے، یعنی اس قیاس اقترانی شرطی کے بھی اشکال اربعہ ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ ضروب نتیجہ دیتے ہیں اور کچھ ضروب نتیجہ نہیں دیتے، اور اس کی بھی وہی شرائط ہیں۔ چنانچہ متصلہ میں شکل اول کی مثال، اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے، اور اگر یہ حیوان ہے تو جسم ہے، نتیجہ ہوگا اگر زید انسان ہے تو جسم ہے۔ قضیہ متصلہ میں شکل اول کی مثال، اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے، اور اگر حیوان ہے تو جسم ہے، تو نتیجہ ہوگا اگر زید انسان ہے تو جسم ہے۔ قضیہ متصلہ میں شکل ثانی کی مثال، اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے، اور نہیں ہے یہ بات کہ اگر وہ پتھر ہے تو حیوان ہے، نتیجہ ہوگا نہیں ہے یہ بات کہ اگر زید انسان ہے تو پتھر ہے۔ متصلہ میں شکل ثانی کی مثال، اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے، اور نہیں ہے یہ بات کہ اگر وہ پتھر ہے تو حیوان ہے، نتیجہ ہوگا نہیں ہے یہ بات کہ اگر زید انسان ہے تو پتھر ہے۔ متصلہ میں شکل ثالث کی مثال، اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے، اور جب بھی زید انسان ہوگا تو کاتب ہوگا، نتیجہ ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب زید حیوان ہو تو کاتب ہوگا۔ متصلہ میں شکل ثالث کی مثال، اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے، اور اگر زید انسان ہے تو کاتب ہے، نتیجہ ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب زید حیوان ہو تو کاتب ہو۔ واما الاقترانی الشرطی المؤلف من المنفصلات، اور بہرحال وہ قیاس اقترانی شرطی جو مرکب ہو منفصلات سے، مثال ہو من الشکل الاول، اس کی مثال شکل اول سے، اما کل آبا، یا تو ہر آبا ہوگا، او کل جادا، یا ہر جادا ہوگا، و دائما، اور دائمی طور پر کل داہا، ہر داہا ہوگا، او کل دازا، یا ہر دازا ہوگا، ینتجو، یہ نتیجہ دے گا، دائما، دائمی طور پر، اما کل آبا، یا تو ہر آبا ہوگا، او کل جاہا، یا ہر جاہا ہوگا، او کل دازا، یا ہر دازا ہوگا۔ واما الاقترانی الشرطی، اور بہرحال اقتران شرطی، المرکب، جو مرکب ہو، من حملیۃ و متصلۃ، ایک حملیہ اور ایک متصلہ سے، فکقولنا، پس جیسے ہمارا قول ہے، کلما کان باجا، جب بھی باجا ہوگا، فکل جاء، پس ہر جاء ہوگا، وکل آآ، اور ہر آآ ہوگا، ینتجو، یہ نتیجہ دے گا، کلما کان باجا، جب بھی باجا ہوگا، فکل جاء، پس ہر جاء ہوگا۔ وعلی ھذا القیاس، اور اسی قیاس پر ہیں باقی ترکیبات، باقی ترکیبیں۔ قیاس اقترانی شرطی جو منفصلات سے مرکب ہو، شکل اول سے اس کی مثال ہے، اما کل آبا، او کل جادا،
ودائماً کل داہا او کل دازا، نتیجہ ہوگا دائماً اما کل آبا او کل جاہا او کل دازا۔ قیاس اقترانی شرطی جو منفصلات سے مرکب ہو، شکل اول سے اس کی مثال ہے اما کل آبا او کل جادا ودائماً کل داہا او کل دازا، نتیجہ ہوگا دائماً اما کل آبا او کل جاہا او کل دازا۔ قیاس اقترانی شرطی جو حملیہ اور متصلہ سے مرکب ہو، اس کی مثال کلما کان باجا فکل جاء وکل آآ، نتیجہ ہوگا کلما کان باجا فکل جاء، اور باقی ترکیبیں بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ اور قیاس اقترانی شرطی جو حملیہ اور متصلہ سے مرکب ہو، اس کی مثال کلما کان باجا فکل جاء وکل آآ، نتیجہ ہوگا کلما کان باجا فکل جاء۔ فصل فی القیاس الاستثنائی، یہ فصل ہے قیاس استثنائی میں۔ وہ مرکب من مقدمتین، وہ مرکب ہوتی ہے دو مقدمہ سے، وہ قیاس مرکب ہوتا ہے دو مقدموں سے، ای قضیتین یعنی دو قضیوں سے، احداہما شرطیۃ والاخری حملیۃ، ان میں سے ایک شرطیہ اور دوسرا حملیہ ہوتا ہے، ویتخلل بینہما، اور ان کے درمیان میں آتا ہے کلمۃ الاستثناء، کلمہ استثناء، عنی الا واخواتہا، یعنی الا اور اس کے نظائر، ومن ثم، اور اسی وجہ سے، یسمى استثنائیا، اس کا نام رکھا جاتا ہے قیاس استثنائی۔ قیاس استثنائی وہ قیاس ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے، ایک شرطیہ ایک حملیہ ہو، اور ان کے درمیان کلمہ استثناء یعنی الا وغیرہ ہو۔ قیاس استثنائی وہ قیاس ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے، ان میں سے ایک شرطیہ اور دوسرا حملیہ ہو، اور ان کے درمیان کلمہ استثناء یعنی الا وغیرہ ہو۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ چونکہ یہ کلمہ استثناء پر مشتمل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو قیاس استثنائی کہتے ہیں۔ قیاس استثنائی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ چونکہ یہ کلمہ استثناء پر مشتمل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو قیاس استثنائی کہتے ہیں۔ فإن كانت الشرطیۃ متصلۃ، پس اگر شرطیہ متصلہ ہو، فاستثناء عین المقدم، پس عین مقدم کا استثناء ینتج عین التالی، یہ نتیجہ دے گا عین تالی کا، و استثناء نکیز التالی، اور نکیز تالی کا استثناء ینتج رفع المقدم، یہ نتیجہ دے گا نکیز مقدم کا، کما تقول، جیسا کہ تم کہو گے، کلما کانت الشمس طالعۃ، جب بھی سورج نکلے گا، کان النہار موجودا، تو دن موجود ہوگا، لیکن الشمس طالعۃ، لیکن سورج نکلا ہوا ہے، ینتج، یہ نتیجہ دے گا، فالنہار موجود، تو دن موجود ہے، ولیکن النہار لیس بموجود، لیکن دن موجود نہیں ہے، ینتج، یہ نتیجہ دے گا، فالشمس لیست بطالعۃ، تو سورج نکلا ہوا نہیں ہے۔ قیاس استثنائی میں قضیہ شرطیہ متصلہ ہوگا یا منفصلہ ہوگا۔ اگر متصلہ ہو تو استثناء کی چار صورتیں ہیں: عین مقدم کا استثناء، عین تالی کا استثناء، نکیز مقدم کا استثناء، اور نکیز تالی کا استثناء۔ صرف پہلی اور چوتھی صورت کا نتیجہ آتا ہے، یعنی عین مقدم کا استثناء اور نکیز تالی کا استثناء۔ عین مقدم کا استثناء ہو تو نتیجہ عین تالی ہوگا، اور نکیز تالی کا استثناء ہو تو نتیجہ نکیز مقدم ہوگا۔ اگر قیاس استثنائی میں قضیہ شرطیہ متصلہ ہو تو استثناء کی چار صورتیں ہیں: عین مقدم کا استثناء، عین تالی کا استثناء، نکیز مقدم کا استثناء، نکیز تالی کا استثناء۔ صرف پہلی اور چوتھی صورت کا نتیجہ آتا ہے، یعنی عین مقدم کا استثناء اور نکیز تالی کا استثناء۔ عین مقدم کا استثناء ہو تو نتیجہ عین تالی ہوگا، نکیز تالی کا استثناء ہو تو نتیجہ نکیز مقدم ہوگا۔ عین مقدم کا استثناء ہو، اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا، لیکن سورج نکلا ہوا ہے، نتیجہ پس دن موجود ہے۔ نکیز تالی کا استثناء ہو، اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا، لیکن دن موجود نہیں ہے، تو نتیجہ سورج نکلا ہوا نہیں ہے۔ عین مقدم کا استثناء ہو، اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا، لیکن سورج نکلا ہوا ہے، تو نتیجہ ہوگا کہ دن موجود ہے۔ اور نکیز تالی کا استثناء ہو، اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا، لیکن دن موجود نہیں ہے، تو نتیجہ ہوگا سورج نکلا ہوا نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً حَقِيقِيَّةً، اور اگر وہ منفصلہ حقیقیہ ہو، فاستثناء عین أحدهما، تو ان میں سے ایک کے عین کا استثناء ينتج نقیض الآخر، نتیجہ دے گا دوسرے کی نکیز کا، وبالعکس، اور عکس کے ساتھ۔ اگر
قضیہ شرطیہ منفصلہ ہو تو دیکھیں گے حقیقیہ ہے، مانعۃ الجمع ہے یا مانعۃ الخلو ہے۔ اگر حقیقیہ ہو تو مقدم و تالی میں سے عین کا استثناء ہو تو نتیجہ دوسرے کی نکیز ہوگا، نکیز کا استثناء ہو تو نتیجہ دوسرے کا عین ہوگا۔ اگر شرطیہ منفصلہ ہو تو دیکھیں گے حقیقیہ ہے، مانعۃ الجمع ہے یا مانعۃ الخلو ہے۔ اگر حقیقیہ ہے تو مقدم و تالی میں سے کسی عین کا استثناء ہو تو نتیجہ دوسرے کی نکیز ہوگا، نکیز کا استثناء ہو تو نتیجہ دوسرے کا عین ہوگا۔ عین کا استثناء ہو یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے، لیکن یہ جفت ہے، نتیجہ یہ طاق نہیں ہے۔ نکیز کا استثناء ہو یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے، لیکن جفت نہیں ہے، نتیجہ پس یہ طاق ہے۔ عین کا استثناء ہو یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے، لیکن جفت ہے، نتیجہ یہ طاق نہیں ہے۔ اور نکیز کا استثناء ہو یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے، لیکن جفت نہیں ہے، نتیجہ ہوگا کہ پس یہ طاق ہے۔ وفی مانعۃ الجمع، اور مانعۃ الجمع میں ينتج القسم الاول، نتیجہ دے گا قسم اول کا، دون الثانی، نہ کہ دوسرے کا۔ وفی مانعۃ الخلو، اور مانعۃ الخلو میں القسم الثانیہ، نتیجہ دے گا قسم ثانی کا، دون الاول، نہ کہ قسم اول کا۔ اگر قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع ہو تو مقدم و تالی میں سے کسی عین کا استثناء ہو تو نتیجہ دوسرے کی نکیز ہوگا، نکیز کا استثناء ہو تو نتیجہ دوسرے کا عین نہیں ہوگا۔ اگر منفصلہ مانعۃ الجمع ہو تو مقدم و تالی میں سے ایک کے عین کا استثناء ہو تو نتیجہ دوسرے کی نکیز ہوگا، نکیز کا استثناء ہو تو پھر نتیجہ دوسرے کا عین نہیں ہوگا۔ عین کا استثناء ہو یہ شے درخت ہے یا پتھر ہے، لیکن یہ پتھر ہے، نتیجہ ہوگا یہ درخت نہیں ہے۔ عین کا استثناء ہو یہ شے درخت ہے یا پتھر ہے، لیکن یہ پتھر ہے، نتیجہ ہوگا یہ درخت نہیں ہے۔ اور نکیز کا استثناء ہو یہ شے درخت ہے یا پتھر ہے، لیکن یہ پتھر نہیں ہے، نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ درخت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے نہ درخت ہو نہ پتھر ہو بلکہ فرس ہو۔ نکیز کا استثناء ہو یہ شے درخت ہے یا پتھر ہے، لیکن یہ پتھر نہیں ہے، تو نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ درخت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے نہ پتھر ہو نہ درخت ہو بلکہ فرس ہو۔ اگر منفصلہ مانعۃ الخلو ہو تو مقدم و تالی میں سے کسی ایک کی نکیز کا استثناء ہو تو نتیجہ دوسرے کا عین ہوگا، عین کا استثناء ہو تو نتیجہ دوسرے کی نکیز نہیں ہوگا۔ اگر منفصلہ مانعۃ الخلو ہو تو مقدم و تالی میں سے کسی کی نکیز کا استثناء ہو تو نتیجہ دوسرے کا عین ہوگا، عین کا استثناء ہو تو نتیجہ دوسرے کی نکیز نہیں ہوگا۔ نکیز کا استثناء ہو یہ شے لا شجر ہے یا لا حجر ہے، لیکن یہ لا حجر نہیں ہے، تو نتیجہ ہوگا کہ یہ لا شجر ہے۔ نکیز کا استثناء ہو یہ شے لا شجر ہے یا لا حجر ہے، لیکن یہ لا حجر نہیں ہے، تو نتیجہ ہوگا یہ لا شجر ہے۔ اور عین کا استثناء ہو یہ شے لا شجر ہے یا لا حجر ہے، لیکن یہ لا حجر ہے، تو نتیجہ یہ نہیں ہوگا یہ لا شجر نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ لا شجر بھی ہو لا حجر بھی ہو۔ عین کا استثناء ہو یہ شے لا شجر ہے یا لا حجر ہے، لیکن یہ لا حجر ہے، تو نتیجہ یہ نہیں ہوگا یہ لا شجر نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ لا شجر بھی ہو لا حجر بھی ہو۔ وہاں ہونا، اور یہاں پر، قد انتہت مباحث القیاس، قیاس کے مباحث ختم ہو گئیں، بالقول المجمل، اجمالی طور پر، والتفصیل موکول، اور تفصیل سپرد کی ہوئی ہے، الی الکتب الطوال، لمبی کتابوں کی طرف، والآن، اور ابھی ہم، نذکر، ذکر کرتے ہیں، تو طرفا من لواحق القیاس، قیاس کے کچھ لواحق۔ یہاں پر قیاس کے مباحث ختم ہو گئی، اجمالی طور پر قیاس کے مباحث تھیں، اور کہتے ہیں کہ جو تفصیل ہے وہ لمبی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب قیاس کے کچھ لواحق ذکر کرتے ہیں۔